आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे और वो टॉपिक है खुला। खुला की अदालती हैसियत क्या है इन द लाइट ऑफ शरिया और अकॉर्डिंग टू द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। कानून में इसे क्या हैसियत हासिल है और तमाम फुक़हाए किराम इसको किस नज़र से देखते हैं। जो प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके नज़दीक ज्यूरिस्ट ने फ़ुक़हाए किराम ने इस खुला को किस तरह डिफ़ाइन किया है, इसकी तारीफ़ मानी और मफ़हूम किस तरह बयान किया है और इसकी शरई हैसियत किस तरह हमें समझाई है, इसको देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी ये ख्वाहिश का इजहार किया गया कि खुला के टॉपिक पे एक ब्रीफिंग होनी चाहिए, एक सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी जो खुला का मौजू है उस पे बहुत ज़्यादा बहस आपको देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है। खुला की अदालती हैसियत पर एतराज़ात भी उठाए जाते हैं कि आया कि खुला अदालत के ज़रिए होती है या नहीं होती? क्या ये वक़ू पज़ीर हो जाता है? ये ऑर्डर, ये जजमेंट जो कोर्ट ऑफ लॉ देती है, क्या ये इम्प्लीमेंटेबल होता है? इसका निफाज़ होता है? और क्या इसका कोई शरई नुक्ता नज़र से कोई इस पे एतराज़ उठाना एक मुस्बत कदम है? और क्या कोई एतराज़ बनता है? और जो खुला की अदालती हैसियत जो होती है उस पे जो एतराज़ात उलमाए किराम की तरफ से उठाए जाते हैं, क्या वो एतराज़ात ऐसे हैं कि जिनका कोई जवाब मौजूद नहीं है? और अगर कोई जवाब मौजूद है तो उसकी बिनाए इस्तिदलाल क्या है? और वो जो एतराज़ किया जाता है उसकी बिनाए इस्तिदलाल क्या है? वो इन्फ्रेंस कहाँ से ड्रॉ किया जाता है? वो कौन सा जवाज़ है? वो कौन सी बुनियाद है जिसका सहारा लेके खुला की अदालती हैसियत पर एतराज़ उठाया जाता है कि खुला का इख्तियार अदालत के पास नहीं होता, काज़ी के पास नहीं होता, जज के पास नहीं होता। और इसी तरह हम ये देखेंगे कि खुला को किस तरह डिफ़ाइन किया गया, कुरान और सुन्नत की कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन सी बुनियादें हैं जिनसे खुला के तसव्वुर को उसका इस्तिदलाल किया गया है, वहाँ से ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया गया है। वो कौन सी अहादीस मुबारका हैं जिनकी बुनियाद से ये खुला का तसव्वुर अख़ज़ किया गया है। वो कौन सी आयात हैं कुरान करीम की जहाँ से फ़ुक़हा ने या मुफ़स्सिरीन ने इस खुला के तसव्वुर को जो है वो अख़ज़ करके हम तक पहुँचाया है। और फिर इसका तरीक़ाकार क्या है और आम तलाक में और खुला में किस तरह फ़र्क किया जाता है, किन बुनियादों पे फ़र्क किया जाता है और एक वाज़ेह फ़र्क होता क्या है और इसका जो है वो इख्तियार किसे हासिल है? क्या आउट ऑफ कोर्ट खुला हो जाती है और क्या कोर्ट के बगैर भी खुला का कोई तसव्वुर मौजूद है? अगर मौजूद है तो क्या इस्तिदलाल है? वो क्या दलाइल हैं जो उसको साबित करने के लिए पेश किए जाते हैं? और क्या खुला के लिए काज़ी का हुक्म लाज़मी है? कोर्ट का हुक्म लाज़मी है? और अगर लाज़मी है तो उसके लिए कौन-सी बुनियादें कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं और सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स में मौजूद हैं? और किस तरह कोर्ट ऑफ लॉ को खुला ग्रांट करने का इख्तियार दिया गया है? उस इख्तियार की कानूनी, आइनी, दस्तूरी और अखलाकी और शरई और इस्लामी हैसियत, इम्पोर्टेंस क्या बनती है? इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। इस पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है। बहुत सारे मुकातिब फ़िक्र इसके हक़ में दलाइल देते हुए दिखाई देते हैं और कई मुकातिब फ़िक्र और स्कूल ऑफ थॉट आपको ऐसे भी दिखाई देते हैं जो इस पे एतराज़ उठाते हैं और उनका एतराज़ इस हवाले से होता है कि अदालत के पास खुला देने का इख्तियार नहीं है। वो भी अपने दलाइल पेश करते हैं, अपनी इस्तदलाल पेश करते हैं। उन दलाइल का मवाज़ना करेंगे, उनको देखेंगे कि किस दलील को क्या तरजीह हासिल है और जो उसके मुतबादल जो दलाइल मौजूद हैं, उनको हम देखेंगे और इन दलाइल का मवाज़ना करेंगे कि इनमें किस दलील को कितना वज़न हासिल है और वो वज़न किस बुनियाद पे हासिल है। उसका जवाज़ क्या है कि किस दलील को, किस स्कूल ऑफ थॉट को
اور کس موقف کو زیادہ ترجیح دی جائے اور کس بنیاد پہ ترجیح دی جائے، یہ وہ سارے پہلو ہوں گے جو خلا کے ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ایک مفید گفتگو ثابت ہوگی، خاص کر جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو لاء کر رہے ہیں، اور جو ہمارے کولیگز لاء کی پریکٹس کر رہے ہیں، کیونکہ انسان تو ساری زندگی طالب علم رہتا ہے، ساری زندگی اسٹوڈنٹس رہتا ہے، تو انسان تو ساری زندگی سیکھتا ہے۔ تو اس امپورٹنٹ ٹاپک کو ہم تحقیق کی نگاہ سے دیکھنے ہوئے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے ایک نتیجے پر ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ خلا کیا چیز ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اسکول آف تھاٹس اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس میں جو آراء کا اختلاف پایا جاتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے اور ان میں کیا وزن موجود ہے، اسی طرح عدالتی خلا کی شریعت کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے، اور اس پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے، اور کس بنیاد پہ وہ اعتراض کیے جاتے ہیں، اور اس کے حق میں اور اس کے خلاف کیا دلائل موجود ہیں۔ یہ ایک سیر حاصل گفتگو ہوگی، اس کو ہم نے پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ یہ پارٹ 1 ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے، اور ایک تفصیلی گفتگو کے بعد ہم کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے، یہ چونکہ میں آپ سے اس لیے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم ایسے موضوعات کو دیکھتے بھی رہتے ہیں اور پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس کو ریسرچ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا کچھ ہم خود سیکھتے ہیں وہ آگے بھی پہنچایا جائے، کیونکہ علم آگے پہنچانے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم وہ خزانہ ہے جسے لوٹا نہیں جا سکتا، جس سے چوری نہیں کی جا سکتی، جس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا، اسے جو بھی حاصل کرتا ہے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کوئی بھی تحقیق، کوئی بھی رائے، کوئی بھی کنٹینشن، کوئی بھی موقف، اور کوئی بھی اسکول آف تھاٹ کا کوئی استدلال کبھی بھی حتمی نہیں ہوتا، تحقیق جاری رہتی ہے، حتمی بات صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے، انسان سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، فہم میں اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور سوچنے سمجھنے میں کوئی اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ سیکھنے کا عمل روک دیں، آپ اپنے مطالعے کو چھوڑ دیں، یا آپ ریسرچ کرنی چھوڑ دیں۔ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے ہم اس ٹاپک کو اسٹڈی کریں گے اور آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ خلا کی اصل حقیقت اور اصل حیثیت اور شکل و صورت جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور سپیریئر کورٹ آف لاء کی ججمنٹس کی روشنی میں کیا بنتی ہے۔ اس کے لیے میں یہ بات بھی رکھتا چلوں کہ پڑھنے کے دوران، تلاش کے دوران، ریسرچ کے دوران، تحقیق کے دوران ایک امپورٹنٹ تھیسز، ایک تحقیقی مقالہ میری نظر سے گزرا ہے، وہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ان کا لکھا ہوا ایک تحقیقی مقالہ میری نظر سے گزرا ہے، اور میں نے اسے بہت ہی مفید اور بہت ہیلپ فل فیل کیا ہے۔ اس میں جب میں اسے پڑھ رہا تھا تو اس میں انسان کے ذہن میں اٹھنے والے خلا سے متعلق تمام سوالات کا ایک تسلی بخش جواب موجود ہے۔ یعنی خلا پر جتنے اعتراضات اٹھتے ہیں، جو پروپوزیشنز آپ کی مائنڈ میں کریٹ ہوتی ہیں، اور جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں اس موضوع سے متعلق، اور جو اس کے حق میں دلائل بنتے ہیں، جو اس کے خلاف دلائل بنتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، ان رپورٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور عربک ڈکشنری کی صورت میں، اس کی روشنی میں، جیورسٹ کی آراء کی روشنی میں، قرآن و سنت کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، فقہا کے مکاتب فکر جو مختلف ہیں، پرومیننٹ اسکول ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں جیورسٹ کے، ان کی روشنی میں خلا کو ہر لحاظ سے ایک مکمل گفتگو میں اسے سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کو بنیاد بنا کے میں نے یہ محسوس کیا
کہ اس یہ جو مقالہ تھا، یہ جو ایک ریسرچ پیپر ہے، اس کے اندر ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے تمام سوالات کے تقریباً جوابات دے دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ ان کو پارٹ وائز ان کو آپ سنیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آج کل جتنی گفتگو خلا کے موضوع پہ کی جا رہی ہے، وہ گفتگو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جتنے سوالات آتے ہیں، چاہے وہ خلا کی عدالتی حیثیت کے حق میں ہوتے ہوں یا اس کے خلاف آتے ہوں، ان تمام سوالات، اشکالات اور ان اصطلاحات اور ان ٹرمینالوجیز اور پروپوزیشنز کے مکمل جوابات ایک جامع حیثیت سے اس مقالے کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور اسے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو میری لاء کے اسٹوڈنٹ سے جو لاء کر رہے ہیں، کیونکہ فیملی لاز کا ایک ریلیونٹ، ایک امپورٹنٹ اور ایک سگنیفیکنٹ ٹاپک ہے یہ جو خلا کا ٹاپک ہے، اور اسی طرح فیملی سائٹ پہ پریکٹس کرنے والے جو ہم وکیل ہوتے ہیں، ان کا اکثر ایسے کیسز سے سامنا اور واسطہ پڑتا ہے جو خلا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور خلا کو بحیثیت وکیل، بحیثیت قانون کے طالب علم کے، قرآن و سنت کی روشنی میں، according to law, according to the judgments of superior courts, according to the contentions of prominent jurists، سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے مطالعے کا بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اور ہماری زندگی کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے آپ اس کا پارٹ فرسٹ دیکھیں گے، جس کو ہم خلا کے معنی اور مفہوم اور مختلف جیورس کی روشنی میں اس کو جس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس طرح یہ پارٹس آگے چلیں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک ایسے نتیجے پہ پہنچیں گے کہ خلا کے تصور کو اور اس کو سمجھنے میں ہمیں انشاءاللہ بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔